اللہ کو آج 2 سیکنڈ میں ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں یہ تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں آج. دیکھو 2 سیکنڈ میں اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں. اس بات کو تو کم سے کم غور سے سنو یار. اور آج کے بعد اللہ کو روزانہ ہم خوش کر سکتے ہیں 2 سیکنڈ لگا کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بھائیو اور میری بہنوں، ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے. ہم نے اپنی ایمانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا. ہم نے اپنے گندے اعمالوں کی وجہ سے اپنے قیمتی ایمان کو ضائع کیا. ہم نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا. ہم نے گناہ کرنے کی لذت کو، ہم نے گناہ کی لذت سے نیکیوں کی لذتوں کو مٹایا. ہم گناہ کے قریب گئے، نیکیوں سے دور گئے. ہم ان لوگوں کے قریب گئے جن لوگوں کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا، اور ان لوگوں سے دور ہوئے کہ جن لوگوں میں بیٹھنے کا اللہ نے کہا. ہم نے وہ چیزیں سنی جو ہمارے دلوں کو گندا کر دے، جو ہمارے دلوں کو سخت کر دے. ہم نے وہ چیزیں سننا چھوڑ دی کہ جس سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم نے وہ بولنا چھوڑ دیے کہ جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. ہم نے وہ الفاظ کہنا چھوڑ دیے کہ جس سے ہمارے رب خوش ہوتے ہیں. ہم وہ بول رہے ہیں زبان سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہم وہ سن رہے ہیں کان سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یار یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اگر بدلے کی سوچ آج نہ آئی تو کل بھی نہیں آئے گی، پرسوں بھی نہیں آئے گی. سالوں گزر جائیں گے، آخری دن آ جائے گا تمہاری زندگی کا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، تم کبھی نہیں بدلو گے. تم آج اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، آج اسی وقت. تم آج اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہو اپنی توبہ سے. تم آج ایک نیک ارادہ کر کے اپنی زندگی سنوار سکتے ہو. تو تم آج اپنے آپ سے لڑ کر شیطان کو ہرا سکتے ہو. تم آج اپنی فضول ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اللہ کے لیے قربانیاں دو. یقین کرو اللہ کے لیے قربانیاں دو، تم لوگ بہت آگے چلے جاؤ گے، بہت آگے چلے جاؤ گے. صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور ان قربانیوں کو دینے کے بعد جو صحابہ کو عزت ملی، آئے ہائے ہائے ہائے، جو صحابیات کو عزت ملی، کمال کی عزت ملی. دنیا ان کے قدموں میں لا کر اللہ نے ڈھیر کر دی تھی. مال غنیمت کے بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی دولتیں، یہاں تک کہ بادشاہوں کی بیٹیوں کو ان کی غلام بنا دیا تھا. کس وجہ سے؟ کیونکہ صحابہ نے اللہ پر توکل کیا، ان کی بیویوں نے اللہ پر توکل کیا، ان کی بیٹیوں نے اللہ پر توکل کیا، ان کے بچوں نے اللہ پر توکل کیا. اگر کامیابیاں فالوورز بنانے میں ہوتی نا، اگر کامیابیاں ٹک ٹاک پر ناچنے میں ہوتی، اگر بے حیا ہونے سے انسان کو عزتیں ملتی، تو ہمارے بڑے ہمارے لیے یہی کرائیٹیریا چھوڑ کر جاتے. ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. ہماری ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ سے ہم چھپتے پھر رہے ہیں. اوکے فائن، 10 سال کی گیم ہے بھائی، اڑا لو مزے، نفس کی ساری چاہتیں پوری کر لو. 10 سال بعد دیکھنا تم کہاں ہوگے. 20 سال کی گیم ہے بھائی، کر لو جو دل میں آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا سب. فلرٹ کرنا ہے کر لو، 10 سال کر لو گے، 20 سال کر لو گے. گھومنا پھرنا ہے گھوم لو، 10 سال گھوم لو گے، 20 سال گھوم لو گے. گناہ کرنا ہے کر لو، 20 سال کر لو گے، 30 سال کر لو گے. پھر کدھر جاؤ گے؟ اینڈنگ کیا ہوگی تمہاری؟ بہانے کہاں سے ڈھونڈو گے اللہ کے سامنے؟ اور جو تم نے کیا ہوگا پھر اللہ کے سامنے چھپاؤ گے کیسے اس کو؟ اور یہی چیز اگر تم تھوڑا سا عقل استعمال کرو، اگر تھوڑا سا تم اپنے علم کو جھنجھوڑو اور یہ ڈیسائیڈ کرو کہ یار چھوڑ یار، 20 سال کی گیم ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑی سی عبادتیں کر لیتا ہوں، تھوڑا سا اللہ کو راضی کر لیتا ہوں. یہ لوگ تو آتے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ سبق سکھا کے چلے جاتے ہیں، تو کچھ سہارا بن جاتے ہیں. ایسا کرتا ہوں اللہ کو رب بنا لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں اللہ کو دوست بنا لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ اللہ کو دے دیتا ہوں اور اس کی سن لیتا ہوں، اس کی مان لیتا ہوں. 20 سال ہی تو ہے، 30 سال ہی تو ہے. اس طرح کر کے بھی آپ لوگ اپنے آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہو.
اٹس اپ ٹو یو کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو. زندگی ایک ہی بار ملی ہے, بار بار نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو آپ کی زندگی دی گئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے, ہمارا اپنی محنتوں پر توکل ہے. ہم اپنی گندی سوچ کر دنیا بنا رہے ہیں. خدا کی قسم ہماری گندی سوچوں سے ہماری کوئی دنیا نہیں بنے گی. تم جتنے بھی چالاک ہو جاؤ, تم جتنے بھی عقل کے تیز ہو جاؤ, تم کسی کی زندگی تب تک برباد نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تم کسی کی زندگی تب تک بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اپنے اس عقل سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اپنے اس تیز مزاج سے, یہ جو تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں ہزاروں لڑکیاں گرفتار ہو جاتی ہیں نا, یہ تو تمہارے حسن سے دھوکہ کھا کر بہت ساری لڑکیاں تمہارے جال میں پھنس جاتی ہیں. اور ہر لڑکی کو تم یہ ریئلائز کرواتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں, میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں, میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں. اس لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہو, اپنی بھی زندگی برباد کر دیتے ہو. اسی طرح لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ مطلب کہ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں. وہ یار عقل کے اندھو, کیا کر رہے ہو؟ ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم نہ جانے اپنی نیندوں کو بھی حرام کر دیتے ہو. ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے کبھی کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے. ایک دوسرے کو یقین دلانے کے لیے سوتے بھی نہیں ہو, جھوٹی باتیں کرتے ہو, جھوٹی تسلیاں دیتے ہو, جھوٹے وعدے کرتے ہو. کس گند میں جی رہے ہیں ہم سب. لیکن اللہ رب العزت کی محبت تم لوگوں کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہے. اللہ رب العزت تمہیں کتنی صدائیں دیتا ہے جب تم لوگ سارے سو رہے ہوتے ہو نا, گرل فرینڈ سے باتیں کر کے, گندی فلمیں دیکھ کر, ہاں, اور کلبز میں ڈانس وانس کر کے, ٹک ٹاک ریلز بنا کر اپلوڈ کر کے, اپنے آپ کو انٹرٹین کر کے جب تم لوگ سو رہے ہوتے ہو تو پتہ ہے تمہارا رب کتنی آوازیں دیتے ہیں آپ کو. تہجد کی آواز آپ نے سنی ہے؟ تہجد میں آپ کا رب کیا کہتا ہے آپ کو؟ ہے کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو مالدار کر دوں, پیسے دے دوں, گاڑیاں دے دوں, بنگلے دے دوں, بیویاں دے دوں, عزتیں دے دوں, شہرتیں دے دوں؟ ہے کوئی؟ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ خراٹے مار رہے ہوتے ہو, بڑے تھکے ہوتے ہو نا, چیٹنگ بڑی کی ہوتی ہے, اتنی مشکل سے ویڈیو بنائی ہوتی ہے, پھر اس کو ایڈٹ کیا ہوتا ہے, پھر 100 فلٹرز مارے ہوتے ہیں اس پہ, پھر ہیش ٹیگز ڈھونڈ کے لگائے ہوتے ہیں, پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, پھر کمنٹس کا انتظار کرنا ہوتا ہے, پھر لوگوں کے رائے مشورہ بھی جاننا ہوتا ہے. ہاں, بڑے تھک گئے ہوتے ہو. تو اللہ جب آواز دے رہا ہوتا ہے نا کہ ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا, سچی عزت, ہے کوئی مجھ سے رسپیکٹ مانگنے والا, سچی رسپیکٹ, اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں, صحیح ٹائٹ. پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں, ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے کوئی سوال کرے, کوئی اپنے دل کی مراد مانگے, کوئی دنیا کی دولت مانگے, کوئی مجھی کو مانگ لے, ہائے ہائے, کوئی مجھی کو مانگ لے, کوئی میری محبت کو مانگ لے, کوئی جنت کو مانگ لے. ہے کوئی؟ آپ لوگ تو بڑے تھکے ہوتے ہیں, ہم تو بڑے تھکے ہوتے ہیں. ہم نے تو گیمز کھیلی ہوتی ہیں, ہم نے تو ڈیٹس ماری ہوتی ہیں, ہم نے تو برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کر کے آئے ہوتے ہیں, شیشہ کیفے میں دوستوں کی ہا ہا ہو ہوئی ہی سن کے آئے ہوتے ہیں. ہمارے دماغ تو بوجھل ہو گئے ہوتے ہیں, جسم تھکا ہوا ہوتا ہے, لہٰذا ہم نیند میں ہوتے ہیں, سو جاتے ہیں. رب کی آواز کون سا سنائی دیتی ہے یار؟ مزے سے اپنی نیندیں پوری کرو. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں اپنا رب بلاتا ہے, ہمارے دل میں یقین ہی نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے ہمارے ایمانوں کی, اور اس ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اگر بدلے کی سوچ آج نہ آئی تو کل بھی نہیں آئے گی, پرسوں بھی نہیں آئے گی. سالوں گزر جائیں گے, آخری دن آ جائے گا تمہاری زندگی کا, تم قبر میں چلے جاؤ گے, تم کبھی نہیں بدلو گے. آج ہم نے ان ساری باتوں سے کیا سیکھا؟ سب سے نمبر 1, ایمان سب سے بڑی دولت ہے. دولت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے, اس کو محفوظ کرنا بھی اتنا لازم ہوتا ہے. آپ گھر کے زیور کو کیا کہیں بھی رکھ دیتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا, آپ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں, گم نہ ہو جائے. پیسوں کو, سیونگز کو کیا جیب میں لے کے گھومتے پھرتے ہیں؟ نہیں, بینک میں دیتے ہیں, اور بینک پھر آپ سے
اس سیو کرنے کے چارجز بھی کاٹتا ہے. اسی طرح ایمان سب سے بڑی دولت ہے تو اس کو بے حیائی کے نام نہ ہونے دے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس وجہ سے اسے گمراہیوں کے حوالے نہ کریں. ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے. دیکھو آپ اللہ کے خزانوں سے واقف ہیں. اللہ کے خزانوں میں بہت قیمتی چیزیں ہیں، جس میں گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، عزتیں ہیں، اور ایک ہر انسان کی خواہش ہے جو وہ پوری کروانا چاہ رہا ہو اللہ سے. کچھ بھی اللہ سے مانگے وہ دے دے گا. تو ساری چیزیں جو انسان کو ضرورت ہے اور ساری چیزیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ کا ایک خزانہ ہے بہت بڑا. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، عقل وہاں تک نہیں جا سکتی. اس خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. وہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت آپ کو اللہ نے دی. تو اللہ کی اس قیمتی چیز کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. نمبر 1. نمبر 2، بے حیائی جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور ہماری زندگیوں میں اکثر موجود ہوتی ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور اللہ کو اس وجہ سے پسند نہیں ہے کیونکہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جو ول پاور ہوتی ہے وہ کھو دیتا ہے. تو پھر ایک بندہ اللہ رب العزت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتا، پھر ایک بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، پھر ایک بندہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزار نہیں سکتا. اسی وجہ سے تو، اور پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اسی بندے کو. کیونکہ بددینی تو گھر میں کیا لاتی ہے؟ جھگڑے لاتی ہے. بددینی انسان کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے. بددینی انسان کی زندگی کو بوجھل بنا دیتی ہے، الجھن کا شکار بنا دیتی ہے. اس کا ذہن آزمائشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے دل کی فیلنگز بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے. یہ اکیلا سا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ لاتی ہے. تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرا انسان کنفیوز ہو کر اپنی زندگی گزارے. اللہ نہیں چاہتے کہ میرا انسان ہرٹ ہوتا رہے، میرا انسان بس تنہائی پسند ہو جائے. نہیں، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کاموں سے تمہیں منع کیا ہے جس سے تمہاری یہ زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بے حیائی کے قریب نہیں جانا، زندگی میں موجود بے حیائی کو دور کرنا ہے. دوستوں میں موجود ان کو الرٹ کرنا ہے، تھوڑا سا ان کو بتانا ہے یار کہ بس چھوڑ دو ان کو، کچھ نہیں ہے، آؤ اللہ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. یہ 2 باتیں ہو گئی. اور تیسرا یہ کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کو اپنا جاننا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا. اس بات کا یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو جی دعا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ آج کے دن جتنے بھی ہم نے گناہ کیے صبح سے لے کر اب تک ان کو بھی سامنے رکھیں. اور جو لوگ نئے ہیں ان سے زندگی میں جتنی گناہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو ڈیلی بیسس پہ اللہ سے گناہ کر کے معاف کروا دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ توفیق دے رہے. تو اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم روز اللہ سے توبہ کریں گے تو توبہ کرنے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا نہیں پوچھیں گے ہم سے قیامت کے دن. مرنے کے بعد وہ گناہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. یقین ہے نا بھائی، ہم یقین کریں گے، جھوٹی زبانوں سے یقین کریں گے. اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو میرے رب پر یہ گمان ہے کہ جس گناہ سے میں توبہ کروں گا وہ گناہ میرے سامنے قیامت کے دن نہیں آئے گا. اور بحیثیت مسلمان مجھے اس بات کا یقین کرنا ہوگا. اگر میں یقین نہیں کروں گا تو میں کنفیوز رہوں گا. تو آپ لوگوں نے بھی یقین کرنا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہے. اوکے چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے، سنوارنے اور ان ساری قدرتوں کے مالک، اے وہ ذات جو دکھائی نہیں دے رہی لیکن موجود ہے، اے وہ ذات جو طاقت والی ہے، اے وہ ذات جو بے نیاز ہے، اے وہ ذات جو احد ہے، جو صمد ہے، اے وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اے وہ ذات جو اپنے سارے کام اکیلا کرتا ہے. اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے، اے اللہ
ہم تیرے لا علم بندے، لا شعور بندے، گنہگار بندے. اور اے اللہ ہم یہ دعا جو مانگ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہم تیری بڑی فرما برداری کرتے ہیں، ہم تیرے بڑے نیک بندے ہیں. یا اللہ یہ دعا صرف تجھ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور ایک امید سے مانگ رہے ہیں کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور تو ہمارا رب ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے. یا اللہ تیری رحمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ساری رات گناہ کرتے ہیں، عشاء کی اذان ہوتی ہے نہیں پڑھتے، تو نے کہا رات کے وقت مجھے یاد کرو نہیں کرتے، بے حیائیوں میں آنکھ لگ جاتی ہے، اور صبح جب امی ناشتے پر بلاتی ہے کہ بیٹا کھانا تیار ہو گیا تو اس وقت تیری رحمت کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ تو نے اپنا رزق نہیں چھینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ابھی بھی ناراض نہیں ہے. یا اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں سے تیری شان میں کون سا کمی آ رہی ہے؟ اے اللہ ہماری بے حیائیوں سے، اے اللہ ہمارے برے اعمال سے تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی. تو غصے سے پاک ہے یا رب. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ جو بھی غلطی کمی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہے اے اللہ ہم خود ان کو پورا نہیں کر سکتے. ہمارے اندر تو وہ سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی کہ جس سوچ سے ہم اپنی کمیوں کو پورا کر سکے. ہمارے اندر تو گناہ کرنے کے بعد سالوں سال ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا. ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں یا رب لیکن تو بھول سے پاک ہے. بڑے بڑے گناہ تیری نظروں کے سامنے کیے یا اللہ، نہ جانے کہاں سے ہمت آئی کچھ پتہ نہیں. کئی موقعوں پر تجھے اگنور کیا، کیسے اگنور کیا کچھ سمجھ نہیں آئی. آج تھوڑا ریئلائز ہو رہا ہے اللہ کہ برا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اے اللہ تو اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھتا ہے نا. ہم عاجز بن کے تیرے سامنے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں. اے اللہ تیرے ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے سامنے رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. اے اللہ ہماری ان شکلوں کو دیکھ کر ہم جانتے ہیں کہ ہم دل سے تجھ سے معافی نہیں مانگ رہے. ہم جانتے ہیں کہ جن گناہوں کو تجھ سے بخشوانا چاہتے ہیں، جن گناہوں کو تجھ سے معاف کروانا چاہتے ہیں، انہی گناہوں میں کل پھر سے ملوث ہوں گے. ہم جانتے ہیں لیکن اے اللہ تو وہ ذات ہے جو معاف کرنے سے تھکتا نہیں ہے. تو وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کے لیے قیامت، اس کی قیامت جب تک وہ مر نہیں جاتا. لیکن اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا تجھ سے. تو اللہ ہماری ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. یہ دل تیرے تعلق کے لیے تڑپتا ہے یا رب، اسے تعلق عطا فرما. اے اللہ یہ زندگی گناہ کر کے اور نافرمانیاں کر کے بیزار ہو چکی ہیں یا رب کریم، اسے اپنے عبادت کی لذتیں دے دے. اے اللہ یہ جو ایمان آپ نے مجھے دیا، یہ ایمان جو ہم مسلمانوں کو وراثت میں ملا، اے اللہ تیری توفیق سے ملا، اے اللہ تیری انعامات، تیری عین نوازش سے ملا. یا رب کریم اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنی بھی امت ہے گناہوں میں اور بے حیائیوں میں ملوث ہے اے اللہ ان کو ایمان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بھی آج اس دنیا سے جانے والے ہیں، آج اس دنیا میں ان کا آخری لمحہ ہے، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، امیر ہے، غریب ہے، ابھی کچھ ہی لمحوں میں بس جانے والا ہے، تیرے پاس آنے والا ہے. وہ تو موت کو بھولا ہوا ہے لیکن اے اللہ ہم اس کے حق میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما دے، اسے مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسے گناہوں سے پاک صاف اپنی طرف بلا لے. اے اللہ جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کی مغفرت تو نے فرما دی اے اللہ ان کے درجات میں تو بلندیاں عطا فرما دے. اے اللہ تو بہت کریم رب ہے، تو بہت محبتوں والا رب ہے. اے اللہ تو جب بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہم اسی لیے تو تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہمارا رب ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی اور کے پاس ہمارے مسئلوں کا سولوشن نہیں ہے. ہماری کمی کوتاہیوں کا معاف کرنا کون معاف کرے گا تیرے علاوہ؟ تو ہی معاف کرے گا. اسی لیے تو تیرے پاس چل کر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ہر بار آئیں گے، آخری سانس تک آئیں گے. اے اللہ جو زندہ ہے، ایمان کی حالت میں ہے،
امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اپنے ایمان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو روحانی مریض ہیں اے اللہ ان کو روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو جس عمل میں کمزور ہے اے اللہ اس عمل کو اس کے لیے آسان کر دے. اے اللہ بس معاف کر دے یار. راضی ہو جا, توفیق دے دے, خوش ہو جا ہم سے. ہم تجھ سے راضی ہے, تو ہم سے راضی ہو جا. جتنی زندگی بچی ہے اللہ اس کو قیمتی بنوا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آتا ہے گناہ لے کر, عاجزی کے ساتھ میرے سامنے گناہ رکھتا ہے, خود کو کمزور اور غلط سمجھ کر اقرار کرتا ہے اور مجھ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے, تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ یقین ڈال دیتا ہوں کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو آپ کے آج تک کے جتنے بھی گناہ تھے وہ معاف ہو گئے. یقین کر لینا پلیز. اس کے بعد اپنے آپ کو یہ مت کہنا کہ تم گناہگار ہو. اس کے بعد اپنے آپ کو یہ مت کہنا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. اس کے بعد اپنے آپ کو صرف یہی کہنا کہ آج گناہ معاف ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. اب دیکھ تجھے اپرچونٹی مل گئی اب اللہ کی طرف سے, تو اب سیدھا ہو جا, انسان کے بچے بن کر اپنے اللہ کی عبادت کرو بس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت میں آپ کے لیے برکت عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں آپ سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ایمان ڈاؤن ہو جائے. اسی ایمانوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ کی شام ہو, تہجد کی نیت کریں. جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ عشاء کی نماز پڑھ لے, تہجد کی نیت کرے, فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء میں پھر سے اکٹھے ہوں گے. خیر ہے, کوئی بات نہیں, 2-4 گناہ ہو گئے کل, اٹس اوکے, نو پرابلم. رات کو اللہ سے بخشوا لیں گے, لیکن گناہوں سے بچنا ضرور ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ مومن اللہ کو ماننے والا جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا, غلطی سے گناہ کرتا ہے. اور غلطی سے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا, علل اعلان لوگوں کو نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے, بہت وقت لیتا ہوں یار آپ لوگوں کا, ویری سوری. اللہ حافظ.